بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو بھارت کا ظلم و بربریت جاری ہے اور مقبوضہ کشمیر پہ زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، اور حالیہ اقدامات کی وجہ سے آج ہم بھارت کا جو یوم آزادی ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ آپ ہماری بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، چودھری صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے مکمل طور پہ اس کو سیاہ کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت کا جو یوم آزادی وہ دراصل یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت اس وقت ایک انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو حکمران ہے اس وقت نریندر مودی، وہ ایک اس دور کا ہٹلر ہے جو کہ نسل کشی پر یقین رکھتا ہے، جو کہ مذہبی آزادیوں کو دفن کر رہا ہے، جو کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے اس نظریے پر کاربند ہے، جو کہ ہندوستان میں عیسائیوں کو، سکھوں کو، دلتوں کو اور مسلمانوں کو، جتنی بھی وہاں پہ منورٹیز ہیں، ان کی نسل کشی پر تلا ہوا ہے۔ اس لیے عالمی برادری ہوش کرے، ہوش کے ناخن لے، اور عالمی طاقتیں خاص طور پر جو کچھ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں وہ بھی جاگیں اور دیکھیں، ورنہ یہ خطہ ایک خوفناک جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم بات کریں کہ پاکستان کی طرف سے آج بڑی سفارتی کامیابی آج ہوئی ہے، اور سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا گیا تھا، پریزیڈنٹ سلامتی کونسل کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ خط لکھا تھا پاکستان کی طرف سے، اور وہ خط 3 دن پہلے ہی ڈیلیور ہوا تھا پریزیڈنٹ کو، اور ساتھ ہی ایک چٹھی یہ بھی دی گئی تھی کہ اس خط کو ممبر ممالک تک جلد از جلد پہنچایا جائے اور سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے، تو اس اجلاس میں کشمیر کی صورتحال زیر بحث لائی جائے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج دنیا بھر میں، کہ کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، آج دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں، بڑے بڑے دارالحکومتوں میں، امریکہ ہے، واشنگٹن اور لندن اور یورپی یونینز، ان ممالک میں ایک یوم سیاہ کو بھرپور طریقے سے منایا گیا، اور کشمیری جو تھے اوورسیز، جو کہ بیرون ملک مقیم ہے، وہ ان کے ساتھ انڈین سکھ برادری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شریک ہوئی۔ پاکستان میں سے گئے ہوئے مختلف رہنماؤں نے بھی وہاں پہ شرکت کی، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے لندن میں ہونے والے جو مظاہرہ تھا وہ دیکھ رہے تھے، اور وسیم بادامی بتا رہے تھے، اور ہمارے وہاں پہ جو نمائندے ہیں مسٹر قریشی، وہ بتا رہے تھے کہ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا احتجاج آج تک نہیں دیکھا گیا، اور یہ انڈین سفارت خانے کے باہر ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب، مسئلہ کشمیر جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ از خود مودی کے ایک اقدام کی وجہ سے، جس کو عمران خان نے کہا کہ یہ کارڈ اس کو الٹا پڑ جائے گا، اس کی وجہ سے کشمیر دنیا بھر کے گلی کوچوں میں تو پہنچ گیا ہے اور انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، اور جس طرح لنڈن میں ہزاروں لوگ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں اور جگہوں پر کر رہے ہیں، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہو رہی ہے۔ کل پنڈی سے اسلام آباد اور ہر جگہ سے رپورٹس آ رہی ہیں، گوادر سے، کوئٹہ سے، پورے ملک سے اور پوری دنیا سے۔ اب یہ ہے آپ جیسے بڑے دانشوروں کے لیے جو اہم سوال ہے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مودی اب جس طرح اس نے پہلے قتل عام کر کے وہ آگے بڑھتا گیا اور بالآخر ہندوستان کا چیف قصائی بن کے بیٹھ گیا، یعنی اب وہ چاہتا ہے کہ میں کشمیریوں کا قتل عام کروں، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے، کیونکہ میرا پہلے کچھ نہیں بگڑا، مجھے انعام ہی دیا دنیا نے، تو میں اسی راستے پہ آگے چلوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے قتل عام کے الزام میں جنگی جرائم کا اس کا ٹرائل ہو، یہ وہاں جائے اور یہ سزا بھگتے اور کشمیر آزاد ہو۔ لیکن وہ کیا چاہتا ہے، اس کا میں جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جیسے پاکستان کو بڑی کامیابی ہو گئی ہے، کشمیریوں کو ہو گئی ہے کہ سلامتی کونسل کل اس مسئلے پر
बैठने वाली है। वो चाहते हैं कि कश्मीर का इशू सलामती कौंसिल में ना जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़ जाए अगले 48 घंटों में, और वो इशू जाए कि जी सीज फायर होना चाहिए, ये है वो है। इसका आपके पास क्या तफसीलात है? चौधरी साहब, बिल्कुल वो एक अपने तयशुदा रोड मैप और स्क्रिप्ट के मुताबिक कुछ कुव्वतें काम कर रही हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और हमें इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि ये इंडिया ने जो इक़दाम किया है 370 और 35A का यकतरफा और तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को और आलमी ज़मानतों को उसने रद्दी की टोकरी में डाला है और गैर आइनी इक़दाम किया है, गैर कानूनी इक़दाम किया है, गैर इंसानी, गैर जमहूरी ये जो इक़दाम किया है, ये अकेले उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, अकेले उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये काम कर सके। उसके साथ ज़रूर कुछ ताकतें हैं जो बेनकाब होंगी, चौधरी साहब, जो बेनकाब होंगी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में। अब तो साफ साफ मैदान में आना पड़ेगा ना, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी को हम सुनते हैं कि वो क्या राय रखते हैं और क्या तसव्वुरात हैं उनके कि वो किसी भी मसले को, वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है। जरा सुनिए। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। हर किसी के दिल में ये बात पड़ी थी, लेकिन आगे कौन आए शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। ये आपने सुना। अब जरा जिस कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी कह रहे थे, तो मुझे तो 1% भी शुबा नहीं है कि इसमें कुछ पर्दानशीन आलमी कुव्वतें हैं, और वो आलमी कुव्वतें हमें भी यकीनन सुन रही होंगी। हमारा प्रोग्राम उर्दू में होता है लेकिन उनको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके दिया जाता है। वो भी उनको भी हम गोश गुजार करना चाह रहे हैं कि अगले 48 घंटों में वो बेनकाब हो जाएंगी और वो उनके नुमाइंदे जो हैं वो हमारे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में मौजूद हैं, वो भी सुन रहे होंगे। बात ये है चौधरी साहब, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा कि ये जो भारत ने इक़दाम किया है इसके बारे में चाइना बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको मुस्तरद कर चुका है और वो वाज़े कर चुका है, उन्होंने दाखिल किया। जी हाँ, और वो वाज़े कर चुका है कि जनाब ये जो भारत का इक़दाम है, यहाँ तक के वज़ीर ख़ारजा, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गए, लेकिन चाइना जो बिलअमूम कम बोलता है और नरम ज़बान होती है, लेकिन कश्मीर के मामले में और ख़ास तौर पे जो इंडियन इक़दाम था उसके बाद उनकी ज़बान इंतहाई सख्त थी और उन्होंने सख्ती से भारतीय इक़दाम को मुस्तरद किया और वाज़े तौर पर कहा कि भारत को यकतरफा तौर पे ऐसा करने का कोई इख्तियार नहीं रखता और ना ही चाइना इसको कबूल करेगा। उसके बाद चौधरी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा गया, बरतानवी पार्लियामेंट के 45 अरकान ने ख़त लिखा और उन्होंने भी भारत के इस भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी हमला करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटैक करार दिया मोदी सरकार का, और उन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि वो इंटरवीन करें और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के मोतबर मेंबर्स ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा और उन्हें बताया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट आई कि कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर है कि जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होनी चाहिए। और 1972 का एग्रीमेंट यानी कि शिमला एग्रीमेंट का तज़किरा किया उन्होंने। ये दो तरफा मुआहिदा भी है, दो तरफा ताल्लुकात इस बात के मुतकाज़ी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो पोजीशन है वो एज़ इट इज़ मौजूद है और ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक
حل ہونا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے جو کچھ عرصہ تک امریکہ خاموش رہا، لیکن بالآخر امریکہ بولا، اور امریکہ نے بھی امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے واضح طور پر کہا، انہوں نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی کہ جناب یہ معاملہ ان کے علم میں نہیں لایا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کچھ کہا تھا کشمیر کے بارے میں، ذرا پہلے وہ سنیے۔ Because I've heard so much about Kashmir. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. If I can do anything to help that, let me know. وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں، اور کشمیر ایک خوبصورت وادی ہے لیکن وہاں پہ بمبس چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا۔ اور اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ contrary to press reporting, the Indian government did not consult or inform the US government before moving to revoke Jammu and Kashmir special constitutional status. یہ کہا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک شکوک و شبہات موجود ہیں، اور سیکورٹی کونسل کا جب اجلاس ہوگا کل، تو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ سرکار کہاں کھڑی ہے۔ چوہدری صاحب، یہ چیزیں ہم آپ کو اور ناظرین کو گوش گزار کر چکا ہوں، اب بتائیں سیکورٹی کونسل کیا ان ساری چیزوں کو اگنور کر دے گی؟ نہیں، وہ اگنور نہیں کرنے۔ آپ پہلے تو کشمیری پہلا راؤنڈ جیت گئے ہیں، ہندوستان وہاں بحث نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ملک جو ہے بڑی طاقت جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان میں سے کوئی وہاں اس کو ایڈوکیسی کرے، تو وہ چین نے کر دی، کیس فکس ہو گیا۔ کل رات پاکستان کے یعنی کسی وقت اس پر بحث ہوگی، جو بھی ہوگا 50 سال بعد یہ کیس جو ہے کشمیریوں کا اقوام متحدہ میں آیا ہے، ان کے خون خرابے کے بعد، ان کی تباہی کے بعد۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ انڈیا آج رات سے لے کے کل رات تک آیا پاکستان پر کشمیر کی سائٹ پر حملہ کر کے اس کو پاکستان ہندوستان جنگ میں تبدیل کر کے یہ ایشو وہاں لے جانے میں دوبارہ کامیاب ہوگا، یا فوکس کشمیر پر رہے گا؟ میں نے یہ پوچھا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، جنگ تو وہ شروع کر چکا ہے، یہ تو پاکستان ابھی تک کیا کہنا چاہیے دانش مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کو عالمی ذرائع ابلاغ بھی اور دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ ابھی تک پاکستان نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے دونوں ملکوں کے درمیان۔ آج بھی ہمارے 3 جوان لائن آف کنٹرول پہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ بھارتی فوج کے 5 جو فوجی ہیں وہ قتل کیے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں، جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز تو چل رہی ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انڈیا اگلے 24 گھنٹوں میں اس شدت میں مزید اضافہ کرے گا، کیونکہ جو چیزیں ہم ابھی کچھ دیر کے بعد ریکارڈ پہ لائیں گے ان میں تو بالکل صاف چوہدری صاحب 1% بھی شبہ نہیں، 1% بھی اگر یہ کیس میرٹ پہ سنا جاتا ہے UN سیکورٹی کونسل میں، تو جس ملک میں رتی بھر بھی ضمیر ہے، رتی بھر بھی، وہ بھی انڈیا کے ساتھ کم از کم نہیں جا سکتا، کیونکہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ اس کو تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا، اور وہ UN سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ پر ہیں۔ اب آپ نے صدر ٹرمپ کا تو سنا، عمران خان جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چوہدری صاحب کہ اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں انڈیا شدت میں اضافہ کرے گا، عمران خان نے کل ہی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اگر حملہ کیا گیا تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی، سن لیں۔ ہمیں انفارمیشن ہے، ہماری 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی میٹنگ ہوئی ہے، پاکستانی فوج کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا۔ جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا، زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے یہ کرنے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے آزاد کشمیر میں ایکشن لینا ہے۔
آزاد کشمیر میں ایکشن لینا ہے، وہ ایکشن میرا خیال ہے لے چکے ہیں. اور اب چوئی صاحب تھوڑا سا ٹائم لوں گا، میں آپ کو اقوام متحدہ کا ریکارڈ ہے سیکورٹی کونسل کا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یہ پیراگراف 2 ہے جو خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد 1948 میں یہ پیش کی گئی اور قرارداد نمبر ہے 47، 1948 کی قرارداد، اور 1948 کی ہی قرارداد ہے 51، اور اس کے بعد 1950 کی قرارداد ہے 91، 80 اور 1951 کی 91. یہ 4 ریزولوشنز ہیں چوئی صاحب جو یہ کہتی ہیں کہ مقبول کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ ایک متنازع ہے، جموں اینڈ کشمیر، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ غیر جانبدار، فری اینڈ فیئر اور جمہوری طریقے سے پلیبسائٹ کروایا جائے گا، اور یہ ول آف پیپل، جنرل ول جو ہوگی کشمیریوں کی، اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کیا جائے گا کہ کشمیر نے کہاں کہاں جانا ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ. یہ 4 ریزولوشنز ہیں جو کہ یو این سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے ریکارڈ پر موجود ہیں، اور یہ ضمانتیں دی ہیں، عالمی ضمانت دی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ یہاں تک تو ہو گیا کشمیر کا تنازع کہ اس کو تسلیم کیا ہے. اس کے بعد یہ جو 370 اور 35A، اس کے بارے میں بھی چوئی صاحب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں موجود ہے. اس میں 4 ریزولوشنز اور ہیں. 1951 کی 91 ہے، یہ پیراگراف 3 ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو خط ہے. 1951 کی 91 ہے، 1957 کی 122 ہے اور 123 ہے. 3 قراردادیں ہیں جس میں چودھری صاحب 251 کی اور 257 کی 3 قراردادیں ہیں، جس میں سیکورٹی کونسل نے دوبارہ اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی بھی ملک، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان دونوں پارٹیز میں کوئی بھی، کشمیر کے سٹیٹس کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہیں کریں گے، اور ڈیموگرافی چینج نہیں کی جائے گی، اور اس کی پوزیشن چینج نہیں کی جائے گی، اور پلیبسائٹ کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. یہ جو بھارت نے 370 اور 35A کا کام کیا ہے اور یک طرفہ طور پہ مقبوضہ وادی کی جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا سٹیٹس چینج کیا ہے، اس کے بارے میں بھی رکاوٹ موجود ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل کا سٹیٹمنٹ جو میں نے پہلے بتایا وہ بھی دیتا ہوں کہ یہ 2 ہیں، 48 کی قرارداد، 48 کی، 50 کی اور 51 کی اور 57 کی. انہی قراردادوں کا حوالہ دیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے. انہوں نے انہی قراردادوں کو بتایا کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور 1972 کا جو ایگریمنٹ ہے بائی لیٹرل ریلیشنز کا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اس کے مطابق ہوگا. تو یہ 2 چیزیں ہیں کشمیر کے بارے میں جو ریکارڈ موجود ہے. تو چوئی صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ 5 بڑے، امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ کیا کرے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 بڑوں میں آیا اس قرارداد کو یا جو شکایت پاکستان نے پیش کی ہے اس کو کوئی پوزیشن میں ہے ویٹو کرنے کی؟ دس از دی بگ کوسچن. ادروائز کیس آپ کا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ویٹو، چائنا ظاہر ہے ویٹو نہیں کرے گا. روس نے بھی پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے اور وہ بھی ویٹو تو نہیں کرے گا کم از کم اس ریزولوشن کو. اس کے بعد چین، روس اور اس کے بعد آتی ہے برطانیہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں جہاں اتنا بڑا آج احتجاج ہوا ہے اور 45 ارکان پارلیمنٹ نے خط پہ لکھا ہے یو این سیکورٹی کونسل، یو این کے سیکرٹری جنرل کو، اور وزیر خارجہ کا سوٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے
وہ ویٹو کرے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس حد تک وہ چلا جائے کہ وہ ویٹو کر دے. یہ 3 ممالک کا تو کم از کم میں کہہ سکتا ہوں, چائنا, رشیا اور برطانیہ. وزیر خارجہ کا سوٹ ذرا سنوائیں جی پہلے. The Indian Foreign Minister, in fact, twice since my appointment, and I spoke to him earlier today. We've expressed some of our concerns around the situation and called for calm, but also had a clear readout of the situation from the perspective of the Indian government. انہوں نے کہا کہ صبر و تحمل سے کام لیں. صبر و تحمل سے تو کام ہم لے رہے ہیں, لیکن انڈیا کی طرف سے تو کوئی صبر و تحمل نہیں ہے. چوہدری صاحب آپ بتائیں, چائنا, رشیا اور برطانیہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ویٹو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آیا 5 رکنی اور جو 2 سال والے ممبر ہیں جن میں انڈیا بھی آیا ہوا ہے, اگر وہ آ گیا کہ ابھی اس نے جنرل اسمبلی کے بعد آنا ہے, جو ہم نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی, تو آیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنسنسس ریزولوشن کہ انڈیا وہاں فوج کشی نہ کرے, اور جو انہوں نے یک طرفہ انڈیا کا حصہ بنانے کی کوشش کیا کشمیر کو, جس کے لیے کشمیر کی قرارداد بھی کوئی نہیں موجود, اسمبلی موجود نہیں ہے, تو قرارداد کہاں سے آ جانی تھی؟ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں سے تو کچھ نہیں ہوا. تو تمام انلیگل کارروائی کی ہے. آیا متفقہ طور پر انڈیا کی کنڈمنیشن اس کو واپس کرنے اور کشمیر کے اوپر آگے پیش رفت کے لیے کوئی ورکنگ گروپ بنانے, آیا یہ متفقہ طور پہ ہوگا یا انڈیا کے ہمارے؟ دیکھیں جوش صاحب, جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا, ڈرافٹ تو وہی آئے گا جس پہ سب متفق ہوں گے, اس کی ادروائز تو پھر ویٹو پار یوز ہوگی. اور جو مجھے لگتا ہے, اور فرانس کہاں کھڑا ہے؟ فرانس, اصل چیز وہی ہے کہ جو کارڈ, ٹرمپ کارڈ کھیلا جائے گا وہ فرانس کے ذریعے مجھے لگتا ہے کھیلا جائے گا, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. افغانستان میں وہ چاہتے ہیں کہ افغان عمل آگے بڑھے, اور پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے. افغانستان میں اس کے بڑے سٹیکس ہیں, افغانستان کی وجہ سے اس ریجن میں بڑے سٹیکس ہیں. لیکن بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہونا ہے, اور اس میں 5 بڑے جن کے پاس ویٹو پار ہے, امریکہ, رشیا, چائنا, برطانیہ اور فرانس, وہ کیا کریں گے جو بھی ریزولوشن آتی ہے انڈیا کے جارحانہ اقدام کے بارے میں. تو اس میں چوہدری صاحب, چائنا, رشیا اور برطانیہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ویٹو پہ جائیں گے, اور امریکہ افغانستان میں پاکستان سے مدد چاہ رہا ہے اور وہ دباؤ بھی بڑھا رہا ہے. اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا اندیا بھی دیا ہے, اشارہ کیا ہے کہ ہمیں دانستہ طور پہ ہمیں الجھایا جا رہا ہے مشرقی سرحدوں پر, تاکہ ہم مغربی سرحدوں سے ہمارا دھیان اٹھ جائے. تو یہ کیا ہے, امریکہ کیا رول پلے کرے گا؟ وہی ڈبل رول پلے کرے گا, یا واقعتاً اس ایشو کو سولو کرنے کی طرف یا اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی پوزیٹیو کی توقع ہے آپ کو؟ نہیں, امریکہ سے توقع تو یہ ہے کہ وہ ثالثی کی طرف جائے گا, کیونکہ ابھی اس وقت ہم وی کی ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن مسٹر صابر شاکر, کیونکہ پہلے یہ ہوگا کہ 5 ملک جب اس پر بحث کریں گے اس کمپلینٹ پر جو پاکستان نے فائل کی ہے چائنا کے ذریعے, تو اس کی روشنی میں آیا کوئی متفقہ یا یک طرفہ قرارداد وہاں پیش ہوگی؟ جب وہ ہوگی اس کے اوپر کنسنسس کرایا جائے گا, یا اس کو یک طرفہ پاس کیا جائے گا, متفقہ پاس کیا جائے گا, یا کوئی بڑا ملک جیسے آپ نے فرمایا ویٹو کر کے اس کو رکوا دے گا. پاکستان اپنی اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی فتح حاصل کر چکا ہے کہ کشمیر بین الاقوامی ایجنڈے پر آ گیا ہے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اس پر ڈسکشن ہوگی. انڈیا اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک محدود جنگ کی طرف جا رہا ہے, تاکہ یہ مسئلہ اوور شیڈو کر دے ہندوستان کے کشمیریوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم. آپ نے بات کی ہے مغرب کی اور مغربی بارڈر کی, پاکستان سے کہیں زیادہ
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے، اور وہ چاہتے یہ ہے اصل میں جو کیا انڈائریکٹلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوجیں لے کے نکل جاتے ہیں پاکستان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان اور ان ملکوں میں اور ارد گرد امن قائم رکھے اور اس کی ذمہ داری لے، تو اس کے لیے ہندوستان کو نکیل ڈالنی پڑے گی، پاکستان کو رہتے دینی پڑے گی، کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس لینا پڑے گا اور ان کو ہندوستان کے چنگل سے آزاد کرانا پڑے گا، مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو۔ چوہدری صاحب، یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں 12 روز سے جاری کرفیو، پہلے ہی سے فوجی کثرت والے مقبوضہ علاقے میں مزید فوجوں کی تعیناتی، RSS کے گنڈوں کو مقبوضہ وادی میں بھجوانے، اطلاعات و وسائل ابلاغ کی مکمل بندش، اور گجرات میں مودی کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کی نظیر سامنے رکھتے ہوئے کیا دنیا خاموشی سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی، جینوسائیڈ اور سربرینیکا جیسے ایک اور قتل عام کا نظارہ کرے گی؟ میں اقوام عالم کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر اس کی اجازت دی گئی تو مسلم دنیا سے شدید رد عمل اور سنگین نتائج برآمد ہوں گے، انتہا پسندی کو ہوا ملے گی اور تشدد کا نیا دور ابھرے گا۔ اور اس بارے میں کل انہوں نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں تقریر کے دوران بھی ذکر کیا کہ 1.5 ارب مسلمان اس وقت کیا توقع کر رہے ہیں، سنیے جی۔ یونائٹڈ نیشنز کو آج ان کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ صرف کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے، 1.25 ارب مسلمان لیڈرشپ کو علیحدہ چھوڑے، لیڈرشپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں اپنی اپنی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن جو عوام ہے 1.25 ارب مسلمان ہیں، وہ تو ان کا تو ساروں کا دل دھڑک رہا ہے آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز تو کیا کریں گے اب آپ، ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مسلم حکمرانوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، اور 1.25 ارب مسلمان جو ہے وہ اس وقت اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چوہدری صاحب، یہ جو کہا نا لیڈرشپ کی مجبوریاں، مسلم حکمرانوں کی جو مجبوریاں ہیں نا، مالی مفادات، وہی مجبوری فرانس کو بھی ہے، کیونکہ فرانس کے ساتھ بہت بڑا دفاعی سودا ہوا ہے، اور امریکہ اور برطانیہ براہ راست ویٹو نہ کریں لیکن اپنا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ فرانس کے ذریعے کھیل سکتے ہیں، کیونکہ فرانس ایک ایسا ملک ہے جو کہ کسی کے بھی کیا کہنا چاہیے، کسی کے ہاتھوں بھی ٹیشو پیپر بن سکتا ہے۔ نہیں، وہ بڑھ سکتا ہے تو وہاں جو فرانس میں مسلمانوں کے اور ان کے نام پر جو فسادات ہوئے ہیں، اگر انہوں نے دوبارہ اس کو انوائٹ کرنا ہے تو عام آدمی تو ہم سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں ایکشن لیتا، تو اس لیے کافی ایک بڑی، یہ نہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ایک موقع دو کہ وہ اپنی حق جو ان کو اقوام متحدہ نے ان کو رائٹ دیا ہوا ہے اس پر عمل ہو۔ انڈیا ان کی زبان بند کر کے اور ان کے اوپر بندوق تان کے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ مجھے تو ابھی تو وہ موقع صابر شاکر صاحب، ابھی تو سلامتی کونسل نے ٹیک اپ کیا ہے، ابھی کل جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جب وزیر اعظم پاکستان جائیں گے، وہاں جب 50,000 سے لے کے 1 لاکھ بندوں کا مظاہرہ ہوگا، اس وقت آپ کدھر جائیں گے؟ چوہدری صاحب، مجھے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر سلامتی کونسل میں یہ ایشو انصاف کے ساتھ اور میرٹ پہ ٹیک اپ نہ ہوا تو پھر یہ جو تحریک ہے نا مقبوضہ کشمیر کی اور افغانستان کی، یہ پھر تحریک کسی بڑی تحریک کی شکل اختیار کرنے جائے گی، اور پھر کھلے عام جہاد شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ مجاہدین پہ کوئی الزام بھی نہیں لگا سکیں گے، اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ انتہا پسند ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر جب مجاہدین کے ہاتھ میں یہ معاملہ چلا گیا اور یہ لڑائی گلی کوچوں میں چلی گئی تو پھر دنیا یہ نہیں کہہ سکے گی کہ جناب اس کو فلاں ریاست کنٹرول کر رہی ہے اور فلاں ریاست اس کو در اندازی، اور وہ پرانے ڈھنگوسلے نہیں چلیں گے، کیونکہ کلبھوشن یادیو کی صورت میں ہمارے پاس انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ عالمی عدالت انصاف نے تسلیم کر لیا ہے
کہ انڈیا ریاستی دہشت گردی پھیلا رہا ہے کلبھوشن کی صورت میں، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ ہمارے جو سفارت خانوں میں بیٹھے ہیں اجلے اجلے چہرے، اور جو روزانہ اپنے اپنے دارالخلافہ میں اور اپنے اپنے ملکوں کو رپورٹس بھیجتے ہیں، کیا ان کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیونکہ گارجین اخبار جو ہے وہ یہ لکھ چکا ہے اپنے ایڈیٹوریل بورڈ کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھا، اس میں یہ تحریر کر چکا ہے کہ یہ معاملہ پھر عسکریت پسندوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اور آج واشنگٹن پوسٹ نے اس کو آتش فشاں قرار دیا ہے، اس ایشو کو۔ جی چوہے صاحب۔ نہیں، آتش فشاں تو یہ بنا ہوا ہے، آتش فشاں کہاں ہے؟ وہ تو پھٹا ہوا ہے لاوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مائیں بہنیں کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، کیا ہو رہا ہے وہ جمعہ نہیں پڑھنے جا سکتے، کیا ہو رہا ہے عید کے اوپر ان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کو اللہ کیا جا رہا ہے پیلٹ گنز کے ذریعے۔ کمال ہے، کوئی جوں نہیں رینگ رہی۔ آفرین ہے اس وقت پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت لیڈ بائی عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ فوج مل کے ایک ایسی پالیسی بنائی ہے کہ پورا ملک ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور اب جس کو کوئی شبہ ہے وہ دیکھ لے، ہزاروں کی تعداد میں اس برے سخت موسم میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور لے کے رہیں گے کشمیر اور لے کے رہیں گے آزادی، اس کے نعروں والوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شارٹ سنیں، بھارتی صحافی کا یہ ایک شارٹ ہے کشمیر کی صورتحال پہ، ذرا سنائیے گا جی۔ عید کے دن اذان نہیں سنانے کو دیا گیا، مسجدوں میں گاؤں میں جانے کو نہیں دیا گیا، اور بچے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئی آج عید کی قربانی بھی ہم نہیں دے پائے کیونکہ ماتا پتا کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرید کے کریں، اور انہوں نے گھروں میں ہی نماز پڑھے ہیں اور کوئی جشن کا ماحول نہیں۔ پورا کشمیر جیل ہے اور اس میں کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ پریس کلب نے ہم لوگوں سے کہا کہ آپ اپنا ویڈیو نہیں چلا سکتے، آپ اپنا پروجیکٹر یہاں نہیں چلا سکتے، آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے کشمیر کی، مقبوضہ وادی کی، اور واشنگٹن پوسٹ کی بھی ایک تحریر ہے اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آخری ایک جملہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ وہاں کے مقبوضہ وادی کی جو فضاؤں میں صرف اور صرف ایک ہی چیز نظر آئی اور ایک ہی کیا کہنا چاہیے مخلوق حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، اور وہ تھے کبوتر۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سناٹا ہے گلیوں میں، بالکل وہاں پہ کیا کہنا چاہیے کہ کشمیر کیپٹل لکس ایز اف دا سٹی ہیز بین ایمپٹائڈ آف اٹس سٹیزنز انسٹیڈ آف بینگ کراؤڈڈ with civilians. The streets are awash with armed soldiers. یہ وہاں کی صورتحال تھی۔ اور بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ داخلی سیاست پہ بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک طرف ہم ڈسکس کر رہے تھے مسئلہ کشمیر، سیکورٹی کونسل کا اجلاس، اور دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ فرانس کے ذریعے کیسے کھیلا جاتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں داخلی سیاست کی طرف، کیونکہ داخلی سیاست بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اگست جو ہے، یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے، عید کی چھٹیوں کی وجہ سے کچھ بریک آ گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ جو نیب کو انتہائی سطح پر مطلوب ہیں اور جن کے بارے میں شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وہ اب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ کبھی وہ سی پیک کے پیچھے چھپتے ہیں اور کبھی وہ کشمیر کے پیچھے اب چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیں آسن اقبال صاحب۔ چوئی صاحب، آسن اقبال صاحب کا مستقبل اگست کے مہینے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ احسن اقبال سابق وزیر داخلہ اور سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ ان کے بارے میں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ اگست کے دنوں کے اندر یعنی آدھا مہینہ جو باقی ہے، اس کے اندر وہ کسی وقت بھی اپنے یعنی جو ان کے خلاف کرپشن اور بدعنوانی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں، جس کے بارے میں 2+2 ثبوت حاصل ہو چکے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کی گرفتاری اگست کے مہینے میں کسی چھٹی کی یا کسی اور وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ ستمبر پہلے ویک تک یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ احسن اقبال اگلے مسلم لیگی ہیں جن پر
کرپشن کے چارجز ہیں اور ان کے حوالے سے ان کی گرفتاری کا تقریباً طے نظر آتا ہے. چوہدری صاحب، اس کے بعد آپ پوچھیں. اگر احسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ کہیں گے کہ یوم آزادی ہم نے بھرپور طریقے سے منایا اور یوم سیاہ منایا، کشمیریوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے تھے، میری گرفتاری سے کشمیر کی تحریک بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے، اور اگر ستمبر میں گرفتار کیا تو وہ کہیں گے کہ یہ یوم دفاع جو ہے ہم نے بھرپور طریقے سے منایا تھا، ہمارے گرفتاری سے پاکستان کا دفاع کمزور ہو سکتا ہے. نہیں صابر شاکر صاحب، آپ نے پھر منہ کھلوا دیا تو آپ سن لیں. پھر وہ طے یہ ہوا ہے کہ جن کے اوپر کرپشن، لوٹ مار، ڈاکہ، چوری الزامات ہیں، ثبوت ہے، 2+2 ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ان کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت مودی کا ہراول دستہ ہے پاکستان میں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان کو تو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. پہلے احسن اقبال ہے، اس کے بعد شہباز شریف ہے جو سابق وزیر اعلیٰ ہے، جو یہ ٹیٹیاں اور یہ جو آپ کو پتا ہے لمبا پیسہ ادھر سے ادھر ہوا ہے، ان کی باری ہے. اس کے بعد نواز شریف جو پہلے ایک کیس میں کوڑ لقمے میں سزا بھگت رہے ہیں، ان کو یہ ٹیٹیوں والے کیس میں ناصر لتھا یا لدھا یا لوتھا یا کیا نام ہے، انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ 164 کا انہوں نے ریکارڈ کرا دیا ہے، اپروور بن گیا ہے کہ 41 کروڑ روپیہ میرے نام پر بھیجا گیا. نہ وہ روپیہ میرا ہے اور نہ چودھری شوگر ملز میں میرے شیئرز ہیں. تو نواز شریف چونکہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے، سب سے بڑا مجرم ہے سارے یہ تمام پیسہ جو تھا، کیونکہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، لہذا ان کی گرفتاری نیب کرے گی ان کیسز میں جدھر پیسہ کروڑوں روپیہ آیا اور گیا ہے. اس کے بعد تو چوہدری صاحب آپ دیکھیں گے صاحب جیل میں ووٹنگ بھی تو ہو رہی ہے، جیل میں ہوئی ہے ووٹنگ؟ اب یہ پچھلی میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے، آج کل پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے وہاں کرائی ایک ووٹنگ کہ جی یہ بتائیں قیدیوں سے کہ آیا میری پالیسی ٹھیک ہے، آیا میری پالیسی ٹھیک ہے. تو کیپٹن صفدر ذرا تھوڑا فاصلے پر بیٹھے تھے، وہ ووٹنگ میں ابھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، کہتے نہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، کیونکہ جو سابق فوجی ہوتا ہے وہ بھی فوجی ہوتا ہے. تو ان کو ساتھ ذرا ان کو یہ کہہ کے زچ کر دیا، پر ان کے اوپر اپنے شکوک کا اظہار کیا، واللہ عالم. تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی حالت یہاں پہنچ گئی ہوئی ہے. مریم صاحبہ انہوں نے جو فرمائشیں کرتی ہے کہ آج حلیم بھیج دیں، آج 4 نان جو ہے تلوں والے فلاں جگہ سے آ جائیں، فلاں قورمہ پکوا کے بھیجیں، فلاں 8-10 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ دعاؤں کی تفصیل ہوتی ہے اور کچھ دوائیوں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میک اپ کی جو کٹ ہے جو خواتین کے لیے بہت ضروری ہے، اس دن انہوں نے عدالت جانے سے انکار کر دیا کہ جب تک میری کٹ نہیں آگی. ساری رات انہوں نے نیب کی حوالات جو ہے سر پر اٹھائے. صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سیکورٹی کونسل پہ دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور سوارا مسلمانوں کی بھی، اور یہ ہمارا ہفتے کا آخری پروگرام تھا. آئندہ ہفتے پھر ہوں گے حاضر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.